الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال الله تعالى في موضع آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. محترم بزرگان دین، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، تمام قسم کی مدح و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اسلام کے دائرے میں اسلامی زندگی ہم سب کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. اس اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کرنے کی کوشش کریں بہت کم ہے. اللہ رب العالمین کا بڑا فضل اور اس کی توفیق یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین اسلام دینے کے ساتھ ساتھ ایک رہنما کو بھی مبعوث کیا. ہم دعا کرتے ہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور سلامتیوں کا نزول اللہ فرماتا رہے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. میرے دینی بھائیوں، ابھی جو خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے پڑھی ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ رب العالمین قول ثابت کے ذریعے سے یعنی قول کلمہ طیبہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے گا اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا. اس آیت کے تحت میں آپ لوگوں کے سامنے جو بات پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے خبر میں جو عذاب ہوتا ہے لوگوں کو، اس سے ہم کیسے بچیں. بچنے والے اعمال کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھو، اللہ رب العالمین کے آزمائشیں ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے. اللہ تعالیٰ اگر مصیبت ڈالنا چاہے، اللہ اگر کسی کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو ہم
بس نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اتنی طاقت اتنی قوت نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو ہم چیر سکیں۔ اللہ رب العالمین کے آزمائش میں اگر ہم ٹکے رہیں، ایمان کے ساتھ بحال رہیں، تو اللہ رب العالمین کا کرم ہے وہ، اور وہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ بچا لیتا ہے، ایسی توفیق اللہ سب کو بھی عطا فرمائے، آمین۔ میرے دینی بھائیو، عذاب جو قبر کے اندر ہوتا ہے وہ بڑا ہی کٹھن ہے، بڑا ہی سخت اور دردناک ہے۔ ہم لوگ اس عذاب کو بھولے ہی اس لیے کہ دنیا کی لذتوں میں ہم لت پت ہوئے ہی، دنیا کی زندگی میں ہم مگن ہو گئے، نہ اللہ رب العالمین کے ایمان کا وہ شوق، وہ نیکیاں کمانے کا جذبہ، وہ تڑپ ہمارے دلوں میں نہ رہا۔ یہ نہیں رہنے کی وجہ، اس کا سبب ایک ہی ہے کہ ہم جو حقیقی منزل ہے خبر کے اندر مجھے اور آپ کو جانا ہے، وہ جانے کو ہم بھول چکے۔ اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کرتے ہوئے لوگوں کو ڈراتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس کی سختی سے آگاہ کرتے ہیں۔ لوگوں، یہ بہت بڑی کھٹی جگہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے ہیں، راستے میں دو خبر کے پاس اللہ کے نبی ٹکتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں، یہ دو خبر والوں کا عذاب ہو رہا ہے۔ اور یہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، کہ لولا الا تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر اسمع منه۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، یہ ڈر مجھے نہ ہوتا، اگر میں سنا دیا جو بات میں سن رہا ہوں، خبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے وہ مجھے اللہ سنا رہا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ ان لوگوں کو بھی سنا جو میں سن رہا ہوں۔ یہ دعا میں کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ تم لوگ مردوں کو دفن کرنا بھول جاؤ، مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ اتنا کٹھن ہے وہ منظر، اس قدر بھیانک ہے وہ منظر، عذاب کا منظر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خبر کے پاس اللہ کے نبی ایک بار بیٹھے، وہاں تیاریاں چل رہی، مردے کو دفنانے کی تیاری میں ہی اللہ کے نبی لکڑی سے کوڑتے ہوئے کہہ رہے لوگوں، یہاں آنے کی تیاری کرو، یہاں آنے کی تیاری کر لو، تیار ہو جاؤ یہاں آنے سے پہلے پہلے۔ میرے بھائیو، ہم لوگ 60 سالہ کیا 100 سالہ جی رہے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے رہنے کی سوچ لے کے بیٹھے ہی، یہ دھوکہ ہے، اس میں نہ پڑے میرے بھائیو۔ ہم لوگوں کو تیاری کرنا چاہیے حقیقی منزل کی طرف جانے کے لیے۔ ایک اور حدیث دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف آگاہ مجھے اور آپ کو کرتے ہیں، یعنی ہمیں یاد رکھنا چاہیے جو حقیقی منزل ہے، موت کے بعد جو ہمیشہ جو زندگی ہے، اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں اذا وضعت الجنازہ یعنی جنازے اٹھا لیے جائیں گے، واحتملها الرجال على اعناقهم، لوگ کندھوں پہ اس کو لے کر جاتے رہیں گے، فإن كانت صالحة قالت قدموني، اگر مومن ہے کہے گی مردہ میدہ کہے گی، جو کندھوں کے اوپر ہم اٹھا لے کے جا رہے ہیں، ہمارا تو سنائی نہیں دیتا اسے۔ مومن اگر ہے تو کہے گا مردہ قدمونی، جلدی لے چلو مجھے، جلدی لے چلو۔ وإن كانت غير صالحة، اللہ ہم سب کو بچائے، کہیں گا جو مومن نہیں ہے، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، اللہ اکبر، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صيحا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مومن ہے تو کہے گا مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، اگر مومن نہیں ہے تو وہ کہے گا یا ویلہا، ہائے افسوس، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، کس طرف مجھے لے جا رہے ہو۔ یعنی پکارے گی وہ، چیخے گی وہ، اس کی چیخیں زندوں کو سنائی نہیں دے گی، اس کی پکار کسی کو سنائی نہیں دے گی، کسی کو دکھایا نہیں جائے گا۔ یہ کیوں؟ اس کی دو توجیہ بیان کرتے ہیں مفسرین۔ پہلی وجہ، پہلی حدیث میں ہم سنے، پہلی بات میں کہ اللہ کے نبی اس کی شدت، اس کی سختی کو بتاتے ہوئے کہا تم لوگ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دے گے، یعنی اتنی بڑی بھیانک وہ خبر کا عذاب ہے، اس قدر دردناک منظر ہے وہ، اس لیے میں دعا نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمائی، پہلی توجیہ، پہلی وجہ۔ دوسری یہ کہ دکھایا کیوں نہیں جائے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کس کا کیا نتیجہ ہے وہ دوسروں کو دکھاتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو عذاب دیا جا رہا ہے انسان کو، وہ عذاب دوسروں کو نہیں دکھایا جاتا۔
یہ اللہ رب العالمین احترام کر رہے ہیں اس طرح سے. ایک آدمی وفات پا گیا, اس کا عمل جو کچھ تھا وہ اپنا بدلہ لے لیا ہے. آج ہم دیکھو لوگوں کی عزتوں کو نیلام کرنے پہ بیٹھے ہیں میرے بھائی. اللہ رب العالمین یہاں مردے کی قدر کی بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر. مجھے اور آپ کو بھی چاہیے, یہ محبت نہیں ہے کہ مرتے وقت مرنے کے بعد ہی ہم دوڑ دوڑ کے جائیں, آخری مرتبہ چہرہ دیکھیں اور اس کو کھانا دینے کی آگے بڑھیں. یہ محبت نہیں ہے. جب وہ زندہ ہے اس کا پاس و لحاظ کریں, اس کا احترام کریں. اگر وہ ہمارا بھائی ہے تو بھائی بن کے دکھائیں میرے بھائی. بولنا کمال کی بات نہیں, بولتے بہت نہیں, مگر عمل کر کے دکھانا, واقعی ایمانی زندگی جی کے دکھانا, یہ بہت بڑی کمال کی بات ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. دیکھیں امام ابن قیم علیہ الرحمہ اس ضمن میں یعنی عذاب قبر سے بچنے کے لیے دو وہ باتیں بتاتی ہیں. دو طرح سے ہم بچ سکتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں. پہلی بات یہ کہ مختصر طور پہ یہ کام ہم کریں تو اللہ عذاب قبر سے بچا لے گا. مختصر کیا, بڑا آسان, بہت پیارا بھی, سبحان اللہ, ہر ایک کے لیے بہت اچھا بھی ہے, مگر عمل کرنا بہت ضروری ہے. اور عمل کرنا میرے بھائی ہمارے لیے آج بڑا وزندار ہو گیا. عمل کیا ہے؟ چھوٹا, بہت مختصر اور آسان. امام ابن قیم علیہ الرحمہ بول رہے ہیں کہ انسان روزانہ سونے سے پہلے بستر پہ گئے اور وہ جائزہ لے, اپنا محاسبہ کرے, اپنے آپ کو ٹٹولتے ہم بہت ہیں میرے بھائی. دکان, کاروبار, بزنس, روزانہ کیا ہمیں لمحہ لمحہ اس کی فکر ہوتی ہے. گھنٹے گھنٹے ہم اس کی فکر کرتے ہیں. پیسے, دھن دولت, بینک بیلنس, بڑی فکر ہوتی ہے. اپنا جائزہ ایمانی طور پر, ایمانی نقطہ نظر سے یہ بھی کریں. یہ بتاتے ہیں مختصر طور پر, بڑا آسان. دیکھو رات میں کیا وقت لگے گا, 10-15 منٹ سوچیں, جائزہ لیں. اور اگر نیکیاں کریں ہیں تو الحمدللہ, نیکیاں نہیں کیے ہیں, گناہ اگر ہوئے ہیں تو توبہ کر کے سو جائیں. اور یہ عزم کر لیں کہ اٹھیں تو دعا کے ساتھ الحمدللہ الذی احیانا, یہ پڑھنے کے بعد جو نیکی, جو گناہ کل ہوئے ہیں وہ آج نہیں ہوں گے, یہ عزم کر کے سو جائیں. اگر اللہ نہ اٹھایا تو توبے کی موت مریں گے, توبے کی موت مریں گے. امام ابن قیم علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں. اور تفصیل اگر دیکھنا چاہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھرے پڑے ہیں, وہ آج میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. سب سے پہلا عمل, سب سے پہلا کام میرے اور آپ کے لیے میرے بھائیوں, ہم روزانہ دعا پڑھتے ہیں, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. سب کو یاد ہے دعا, یاد ہے نا میرے بھائی سب کو بھی الحمدللہ. پڑھتے تو ہیں اور بولتے بھی ہیں, اور زندگی میں نافذ کرنے کا جب بات آتی ہے تو وہاں صفر رہتے ہیں. ہم راضی ہیں اللہ کے رب ہونے میں, ہم راضی ہیں دین کا, طریقے کا, میرا اسلام ہونے میں, ہم راضی ہیں میرا آئیڈیل اور میرا نمونہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے میں. یہ بولنا اور ساتھ میں عمل بھی ہو. زندگی کے اندر, دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں, اگر اس کے اوپر ہم کام کرتے, اسی کے اوپر رہتے, اسی کے اوپر جیتے, سانس چھوڑیں گے, موت آئے گی, خبر میں سوال جواب ہوگا تو وہاں پر ہماری زبان سے بولی بنے گی. اگر نہیں ہے, میرے باپ دادا, رسم و رواج, میرا طریقہ, میرا خاندان, میری انا, میں پن کرتے رہے تو میرے بھائیوں وہاں بولی نہیں بنے گی. دیکھو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے, کہتے ہیں کہ جب انسان کو قبر میں داخل کر دیا جائے گا, فیاتیانی ملکانی فیجلسانی, اس کو بٹھائیں گے دو فرشتے آگے, کہیں گے من ربک, فیقول ربی اللہ, ما دینک, فیقول دینی اسلام, فیقولانی ما هذا الرجل الذي بعث فيكم, فیقول هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فينادى مناد من السماء ان قد صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة والبسوه من الجنة. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب انسان مر گیا, حدیث تو سمجھ میں آ گئی, بہت کچھ ہم لوگوں کو دعا بھی ذرا یاد ہو گیا, دعا کا معنی اور مطلب بھی سمجھ میں آ گیا. اگر زندگی میں عمل کریں گی, مومن ہے تو وہ جواب دے گا اللہ میرے رب ہے اور میرا دین اسلام ہے, میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں ہمارے, تو یہ جواب دیں گے. اس کے بعد آسمان سے ندا آئے گی, اللہ اکبر, آسمان سے پکار آئے گی, ندا لگائی جائے گی, کیا بول کر, ان قد صدق عبدی, میرے بندے نے سچ کہا. سچی زندگی جئیں گے تو خبر میں سچے بن کے رہیں گے. آسمان والا گواہی دے رہا ہے, دیکھو سبحان اللہ, اللہ رب الجلال گواہی دیں گے, کہیں گے یہ بندہ میرا سچ بول رہا ہے, اس لیے اس کو بچھونا جنت سے منگواؤ, دروازہ
खुलवा दो, खुला रख दो और उसके लिए लिबास भी जन्नत का पहना दो। मेरे भाई वो हदीस आपको याद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक मोमिन जो नमाजी है खबर में जब जाएगा तो फरिश्ते पूछने के लिए आएंगे तो उठेगा, अपने कपड़ों को झटकते हुए कहेगा फरिश्तों हटो, मुझे नमाज पढ़ना है। असर की नमाज का वक्त उसे दिखाया जाए। जिस हालत में भी वफात पाए नमाज की फिक्र देखो। एक मोमिन की जिंदगी जी के मरेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कब्र में भी उसको साबित रखेगा, खबर के अंदर भी उसको उसके अमाल साथ देंगे। साथ ये बड़े बड़े बंगले, ये दोस्तियां, ये हमारी ग्रुप बंदियां नहीं देते मेरे भाई, साथ देने वाले अमाल को हमें करना चाहिए। अल्लाह सबको अमल की तौफीक दे, आमीन। दूसरा अमल मैं बता रहा हूं, दूसरा अमल सूरह तलाक के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। अल्लाह ताला फरमाने जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है, अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है, ऐसे आदमी के लिए मुसीबतों में, आजमाइशों में हम राह हमवार करेंगे, रास्ता खोल देंगे हम। ये अल्लाह ताला का फरमान है। अब इससे अज़ाब क़ब्र से क्या ताल्लुक है? दुनिया की जिंदगी में मैं और आप जब भी जी रहे हैं, जैसा भी जी रहे हैं, और आजमाइशें जो भी अल्लाह की आती हैं, जब परेशानी, मुसीबत या मसला हमारे सामने आता है, अल्लाह का तकवा हमारे को रास्ता खुलवाता है, हम गुनाह करने से बच जाते हैं, नेकियों से हम सरफराज होते हैं, नेकियों से हम अपने आप को लगाते हैं, वही नेकियां खबर के अंदर हमारा साथ देती हैं। अल्लाह अकबर। दूसरी बात, अल्लाह का तकवा हर मुसीबत से बचाने वाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर के जिए तो यही तकवा हमारे को खबर में भी बचाने वाला है। तीसरा कुछ आमाल नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खबर के अंदर ये आमाल करो, इन आमाल हमारे लिए डिफेंस बनेंगे, हमारे लिए ढाल बनेंगे। देखो तशबीह देखो, अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशबीह कितनी प्यारी दे रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल मय्यित इज़ा वुदिअ फी क़ब्रि, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, जब इंसान जो मरा हुआ है उसको खबर में दाखिल कर दिया जाएगा, फ़इन कान मुमिनन, अगर वो मोमिन है, वकानत सलातु इंदा रअसिही वकान सियाम अन यमीनिही वकानत ज़कातु अन शिमालिही वकान फ़िअलुल खैरात मिन अस्सदक़ति वस्सिलति वल मारूफ़ि वल इहसानि इलन नास इंदा रिजलैहि। चार तरफ से अज़ाब के फरिश्ते आएंगे अज़ाब देने के लिए, तो सर के पास सुभान अल्लाह नमाज आके खड़ी रहेगी। तशबीह देखो कैसी है, हमारे जैसे सिपाही नहीं, इंसानों के जैसे सिपाही नहीं, रब्बुल जुल जलाल की तरफ से आया हुआ मेहमान नहीं है, ये डिफेंस करने के लिए आया है। कहेगा अज़ाब के फरिश्तों से जब दाखिल होंगे सराने की तरफ से, तो कहेंगे माक़िबली मदखल, यहां से तुम्हारे दाखिल होने की इजाजत नहीं है। नमाज खड़ी रहेगी सर के पास, और राइट साइड में सियाम, रोजा खड़ा रहेगा, ढाल बन के अज़ाब के फरिश्तों को धकेलेगा, आने नहीं देगा। माक़िबली मदखल, जाओ यहां रास्ता नहीं तुम्हारे लिए। इधर लेफ्ट जानिब, बाएं जानिब सुभान अल्लाह ज़कात खड़ी रहेगी। माल, जिस माल की मोहब्बत दिलों में है, एक ईमान वाला मोमिन अपने दिलों की मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत के सामने निछावर कर देता है, फेंक देता है, निकाल के रख देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत गालिब है बोलकर वो सबूत देता है। ज़कात को अदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, और ज़कात अदा नहीं करने वाले के लिए जो उसके इस्तिताअत में है, वो जो जैसा कि सदक़ात व खैरात है, तो ये लेफ्ट जानिब खड़े होंगे डिफेंस बनकर। पैरों की जानिब चार अमल अल्लाह के नबी ने बताए। वकान फ़िअलुल खैरात मिन अस्सदक़ा, सदक़े से ताल्लुक रखने वाला हर छोटा मोटा अमल नेकी वाली, कुल्लु मारूफिन सदक़ा, हदीस है, हर छोटी मोटी नेकी सदका कहलाती है। अपने भाई से बात करो, मुस्कुराते बात करो, ये भी सदका कहलाता है। सुभान अल्लाह। रास्ते से तकलीफदार चीज को हटाओ, ये भी सदका है, ईमान की अलामत है। ऐसे छोटे मोटे जितने भी सदके से ताल्लुक रखते हैं वो एक अमल। और सिला रहमी, रिश्तों को मजबूत रखना। मेरे भाइयों, ये हमारे दिलों के अंदर जो कुदूरतें हैं उसको निकाल के फेंके, ये खबर में हमारे को साथ देने वाला नहीं है। दिल को बांध ले, अपने रिश्तेदारी को निभाएं और बर्दाश्त करके चले, ये हमारे को साथ देने वाला है खबर में। ये वसीला, सिला रहमी है। तीसरा वकाना मारूफ, यानी हर भला काम, हर एक भलाई से ताल्लुक रखने वाला काम। भलाई इसी में है कि हम मस्जिद में जुमा के दिन खतीब के मिंबर पर चढ़ने से पहले हम मस्जिद के अंदर आ जाए, लिस्ट में हमारा नाम रहेगा, वरना जुमा की लिस्ट में नाम नहीं। भलाई का काम, हर भले काम में हम आगे बढ़े, आगे रहें और हमारा नाम भले कामों में रह जाए। चौथा, लोगों के साथ एहसान करने वाले काम, लोगों के साथ मदद करने वाले जितने भी मामलात हैं उनको हम अपनाते रहें।
لوگوں کے ساتھ اچھا مل جل کے ملنساری کے ساتھ رہیے. 4 کام ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے پیروں کی جانب کھڑے رہیں گے اور ڈیفنس بنیں گے. وہ خبر کے اندر عذاب دینے والے فرشتوں کو دھکیلیں گے, نہیں آنے دیں گے, ماں کی بلی مدخل کہتے رہیں گے. تو یہ تیسرا کام ہے جو خبر کے اندر مجھے اور آپ کو بچائے گا. چوتھا کام استقامت. سبحان اللہ, اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے دنیا کے اندر. اور خبر میں ہم جائیں گے تو اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے لیے یہ جو بھی کام ہم سنتے ہیں عمل کی توفیق دے, ان اعمال کو مجھے اور آپ کو عذاب قبر سے بچانے کا ذریعہ بنائے. آمین. میرے بھائیو, چوتھا کام استقامت ہے, ثابت قدمی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ. دیکھو ہر موقع پر اتنا نہیں, یہ نہیں کہا جا رہا ہے آیت میں کہ کہیں خاص کام کے لیے, بلکہ ایک ایمان والا جو بول رہا ہے کہ اللہ میرا رب ہے, پھر اس کے بعد اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے. اللہ کو ناراض کرنے والی بات کبھی بھی نہیں کرتا, اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کو وہ کرتے جاتا ہے. راستے میں جو بھی رکاوٹیں آئیں کسی کا سنتا نہیں, اللہ کی بات اس کو ٹھکراتا نہیں ہے, وہ ثابت قدم رہ جائے. کام کیا ہے میرے بھائی؟ بولنا ہے اللہ میرا رب ہے, اس کے اوپر ڈٹ جانا ہے. کوئی باتیں. پھر اس کے بعد انعامات دیکھو, انعامات دیکھو. سبحان اللہ. تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے ان کے اوپر نازل ہوں گے, رحمت کے فرشتے. ان سے کہیں گے ڈرو نہیں, غم کرو نہیں, اور یہ خوشخبری کو سنو. اللہ رب العالمین تمہیں جنت کا وعدہ کر رہا ہے, اللہ جنت کا وعدہ تم سے کیا ہے, اس کی بشارت لے لو. سبحان اللہ. اتنا ہی نہیں, آگے بتایا جا رہا ہے نحن اولیاؤکم, اللہ فرما رہے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں. کہاں پر؟ فی الدنیا والآخرہ. فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی دوستی اللہ رب العالمین کی نصیب ہوگی اس آدمی سے جو ثابت قدم رہ جائے دنیا کے اندر, ایمان لا لیا, بول دیا اللہ رب العالمین میرا رب ہے بول کر, اور اس کے اوپر ڈٹ گیا تو اللہ اس کا ولی ہے, اللہ اس کو دوست بنا رہا ہے. فی الدنیا والآخرہ. اور اتنا ہی نہیں, آگے بتایا جا رہا ہے سبحان اللہ نزلا من غفور الرحیم, ان کے لیے مہمانی میزبانی ہے اللہ رب العالمین کے پاس جو غفور ہے, بڑا رحیم ہے. اس اللہ کے پاس تمہارے لیے مہمانی ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو, ایسے اعمال میں اسلام کے اندر ہم سنتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں. دیکھو تشبیہات اللہ کے نبی کیسے دے رہے ہیں, کیسے بچاؤ کا ذریعہ بنتے ہیں. خبر کے اندر جہاں کوئی نہیں, اکیلے اب بھی اگر ہم گئے تو تھوڑی دور ایک کچھ فٹ ہمارے پاس خبر, ایک آدمی سو رہا ہے, مرا ہوا ہے, اس کو کیا ہو رہا ہے ہمارے کو معلوم نہیں, کیا چل رہا ہے اندر خبر کے اندر معلوم نہیں, اس کو کیا عذاب دیا جا رہا ہے معلوم نہیں ہے. تو میرے بھائیو, اس کی تیاری مجھے اور آپ کو کرنا ہے. تیاری کرنے کے لیے ہمیں ذرا جا کے دیکھنا ہے قبرستان کو کہ جو اسپیس ہے خالی جگہ, وہ جگہ ایک مرتبہ کھودا جائے گا, ایک بار کھودا جائے گا, وہ گڑھے میں مجھے بھی ڈالا جائے گا. آج ہم سن رہے ہیں کسی کی انا للہ, ہم پڑھ رہے ہیں, ہمارے بارے میں بھی کوئی سنے گا, ہمارے بارے میں بھی کوئی پڑھے گا انا للہ. تو میرے بھائیو, ہر ایک کو موت آنی ہے, تو موت کے بعد کی فکر ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیسے یہ دنیا کے دھوکے میں ہم پڑ گئے؟ اللہ رب العالمین بار بار آگے کرتا ہے, اللہ رب العالمین بار بار آگاہ کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بتاتے ہیں کیا کریں, کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا کے دھوکے سے بچ سکیں. تو یہ 4واں کام تھا. 5واں کام, راہ اسلام کے اندر آدمی کو رباط یعنی نگہبانی کرے, لوگوں کا پہرا دے, مسلمانوں کا پہرا دے. جنگوں کا زمانہ تھا, اس وقت کی بات ہے تو اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. حدیث دیکھو, یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے, رباط یوم فی سبیل اللہ, رباط یوم فی سبیل اللہ افضل من صیام شہر وقیام ومن مات فیہ وقی من فتنۃ القبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دن اللہ کی راہ میں پہرا دینا, اللہ کی راہ میں نگہبانی کر کے کھڑے ہونا, ایک دن یا ایک رات کی بات ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دے گا کہ وہ 1 مہینہ بھر روزہ رکھے, 1 مہینہ بھر قیام کرتا رہے. سبحان اللہ. ایک تو ایک اجر. دوسری بات یہ بتائی گئی جو ہمارے ٹاپک سے تعلق رکھتی ہے کہ عذاب قبر سے, فتنہ قبر سے اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا. اب ڈیفنس کرنا, ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر کوئی بھی الزام آ رہا ہے, اسلام کے اوپر کوئی بھی الزام آ رہا ہے, قرآن کے تعلق سے جو غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں, شہید کے تعلق سے جو غلط باتیں لوگوں کے اندر عام کی جا رہی ہیں, وہاں پر ہم اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, وہاں پر ہم کھڑے ہونا ہے. ڈیفنس کے لیے میں اور آپ آواز اٹھائیں, اپنے آپ کو ڈھال بنائیں, پہرا دینے والا کام کریں, تو وہ کہلاتا ہے ایک
حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں کہ شہید کے لیے 6 فضیلتیں اللہ کے نبی بتاتے ہیں. اس میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، ایک فضیلت یہ بھی کہ عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا. اسی طرح 7واں کام، پیٹ کے درد سے جو آدمی مر جاتا ہے وہ آدمی کے لیے بھی من یقتلہ بطنہ فلن یعذب عذابہ. اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ پیٹ کے درد سے جو انتقال کر جاتا ہے اس کو بھی عذاب قبر نہیں دیا جائے گا. اسی طرح 8واں عمل، جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو جو وفات پاتے ہیں. ترمذی کی حدیث ہے، جو آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو انتقال کرتے ہیں عُقِیَ فِتْنَةَ الْعَذَابِ الْقَبْرِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو امام ترمذی اس کی تشریح بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر توجیہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہنم کے جو داروغہ ہے وہ دروازہ بند کریں گے، وہ اپنی ڈیوٹی ختم کریں گے اس دن، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر کے وہ عذاب نہیں دیں گے، عذاب دینے والا کام ہے وہ نہیں دیں گے جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ توجیہ ان لوگوں کے لیے ہے جو توحید پرست نہیں اور نیک اعمال سے اپنے آپ کو متصف کرتے ہیں. اعمال صالحہ کا وہ سبحان اللہ اپنے کردار کو، کیریکٹر کو بنائے رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے یہ بتاتے ہیں، شرک کرنے والے جو اپنے عمل کے حساب سے اللہ رب العالمین ان کو عذاب دے گا. یہ 8ویں بات تھی. 9ویں بات سبحان اللہ بڑی پیاری ہے، بڑی بہترین، سورۃ الملک، جس پر 9ویں پارے کی پہلی سورت تبارک الذی بیدہ الملک. من قرأ سورۃ تبارک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں منعہ اللہ من عذاب القبر. جو آدمی روزانہ رات کو سورۃ الملک پڑھ کے سوئے. ایک اور حدیث میں من قرأ تبارک الذی بیدہ الملک منعہ اللہ عز وجل من عذاب القبر. ایک اور حدیث میں جو سورۃ الملک پڑھ کے سوتا ہے خاصمت عن صاحبها حتی ادخلته الجنہ. 3 حدیث میں پڑھا، 3 حدیثوں کا ترجمہ بھی ملا جلا. ایک میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے دور رکھے گا، ایک میں بتایا جا رہا ہے اللہ رب العالمین منع کر دے گا عذاب قبر کو، اس سے عذاب قبر سے اس کو دور رکھا جائے گا. اور ایک حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ سورۃ الملک جو ہے اپنے صاحب کے لیے اللہ کے پاس حجت بنے گی، حجت بنے گی، یہاں تک کہ وہ اپنے صاحب کو جنت میں داخل کروائے. سورۃ الملک پڑھیں گے، پڑھنے والے کے سلسلے میں اللہ کے پاس وہ دلیل بن کے کھڑی رہے گی. خاصمت کا معنی حجت، جیسا بولتے ہیں حجت قائم ہوگی. جیسے آپ دکان میں گئے، کچھ پیسے دیے، سودا لے رہے، سودا نہیں دے رہا انہیں تو رولے آ جائیں گے. کیا خاصمت کا معنی یہ کہ آپ کھڑے رہیں گے، پیسے تو دیے ہی، دلیل بنتا ہے، یعنی حق بنتا ہے کہ وہ واپس دے، سودا دے. تو اسے بولتے ہیں حجت. سورۃ الملک کو حجت بن کے کھڑی رہے گی سبحان اللہ. اور آخری بات، 10واں کام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استعیذوا من عذاب القبر. لوگوں اللہ سے پناہ طلب کرو عذاب قبر سے. میرے بھائیوں دعائیں بے شمار ہیں اس سلسلے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھاتے ہیں صحابہ سے. دیکھو صحابہ بھی طلب کیسے رکھتے تھے، اللہ کے نبی ہم کیسے مانگے، پوچھتے ہیں فوراً. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دعا پڑھو اور اپنی نمازوں میں نماز ختم کرنے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھا کرو. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة شر مسیح الدجال. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 5 چیزوں سے پناہ طلب کرو. ایک یہ کہ عذاب جہنم سے، دوسرا ہے عذاب قبر سے، تیسرا ہے دنیا کے فتنے سے، موت کے فتنے سے، اور 5واں دجال کے شر سے تم پناہ طلب کرو. یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں. تو یہ 10 باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کیا. خلاصہ یہی ہے کہ ہم تمام کو بھی خبر میں جانے سے پہلے اپنے آپ کی تیاری کریں. میرے بھائیوں بھروسہ ان کے اوپر نہیں ہے. بھروسہ ہم دنیا کے اندر دنیا کے دھوکے میں آ جا کر خبر کو بھول گئے ہیں، بھلا دیے ہیں. کسی کے اوپر بھروسہ، جیسے ایک چھوٹی مثال میں بتاتا ہوں کہ ایک آدمی جسے انگور بہت پسند تھے، انگور وہ گھر آتے آتے لا کر ٹیبل پہ رکھا. ٹیبل پہ رکھنے کے بعد سب بیٹھ گئے، بیوی بچے سب، یہ بھی بیٹھا، مگر فون آیا تو وہ اٹھ کے چلا گیا. آنے کے بعد دیکھا تو انگور بچا نہیں ہے. یہ سوچا مجھے انگور بڑے پسند تھے، کچھ کھائیں گے بول کر گھر والوں کے ساتھ کھانا کھاتے وقت کھائیں گے، مگر پورے انگور ختم ہے. تو پھر اٹھ کے گیا. 2 گھنٹے کے بعد آیا. آتے ہی بیوی پوچھی کیا ہوا، کھانے بیٹھے تھے،
فوراً گئے، پھر بعد میں 2 گھنٹے کے بعد آئے، کیا ماجرا ہے؟ تو وہ بتانے لگا میں انگور اس لیے لایا کہ مجھے بڑا پسند ہے انگور، میں کھانا چاہ رہا تھا، مگر مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی کہ تم نے انگور ایک بھی نہیں بچائے میرے لیے، تو میں مرنے کے بعد میرے اکاؤنٹ میں تم اجر یا ثواب پہنچاتے رہو گے یا مجھے کچھ میرے نیکیاں میرے حق میں کچھ دعائیں کرتے رہو گے، یہ مجھے امید نہیں تھی، اس لیے مجھے سمجھ میں آ گیا، مجھے سبق مل گیا، تو میں فوراً گیا اپنی جو پراپرٹی تھی کچھ جائیداد کو مسجد کے لیے وقف کر کے آیا، میں اپنے لیے تیاری کر کے آیا، میں میری تیاری کرنے کے آیا ہوں، اب آپ اپنی تیاری کرو۔ یہ بیوی بچوں کو بتاتے ہیں، میں اس سے ایک سبق یہ دینا چاہ رہا ہوں میرے بھائیو، یہ دنیا مرنے کے بعد بھلا دے گی، جیسے ہم بھول رہے ہیں اپنوں کو، ہم نہیں رہے تو کیسا ہوگا یہ دیکھنا ہے، تو جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کے بعد کیسا ہے دنیا میں، ان کے بعد گھروں میں کیسا ہے دیکھ لیں۔ میں اور آپ بھی ایک انسان ہی وفات پا جائیں گے، دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے، لوگ تھوڑے دن کے لیے ہمارا نام بھی بدل دیں گے، موتا میتا، اس کے تمام کپڑے بھی چھین لیں گے، اس کے جتنے بھی تعلقات ہیں جو بھی ہیں سب ختم ہو جائیں گے، ساتھ رہے گا دوستی رہے گی صرف وہ عمل کی۔ اسی لیے ہم سب اس کے اوپر غور کریں میرے بھائیوں، ہم سب اس کی فکر کریں، کبھی کبھی قبرستان جائیں، ذرا جائزہ لیں ہمارا، میں یہاں سوؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا سلوک ہونے والا ہے میرے ساتھ، کیا میں بچا لیا جاؤں گا؟ اللہ رب العالمین مجھے یہی کہے گا قد صدق عبدی، میرا بندہ سچا تھا، سچا ہے، سچا رہے گا، یہ جو خبر میں ہے سچا ہے بول کر بولے گا، اللہ رب العالمین کی ندا آئے گی، کیا ہم یہ بارے میں فکر کریں یا نہیں؟ بولے تو خبر کے عذاب دینے والے وہ فرشتے بڑے بھیانک ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے جس کے بارے میں کہا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جس کے بارے میں ذات دار ہوتے تھے، اتنا روتے لوگوں کو کہنا پڑتا، اے امیر المومنین آپ جہنم کا تذکرہ سن کر تو اتنا نہیں روتے؟ وہ بتاتے کہ خبر یہ منزل ہے، پہلی منزل یہ کامیاب ہو گئی، یہاں ہم کامیاب ہو گئے تو آنے والی تمام منزلیں ہمارے لیے آسان، ورنہ میرے بھائیوں مشکلات بہت کٹھن ہوں گی، یہ دنیا کے جیسا نہیں ہے، 60 سال ہم جی رہے تو یہ امتحان ہے، کامیاب ہوئے تو ہمیشہ کے لیے موت نہ رہے گی، وہاں پہ موت کو بھی موت اللہ دے دے گا، ایسی زندگی میں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو تیاری کر لیں ان اعمال کو جو احادیث میں بتائے گئے۔ میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، الہ العالمین ہم تمام لوگ جہاں مسجد میں جمع ہوئے ہیں اللہ، ہم سب کو جس طرح یہاں جمع ہونے کی تو نے توفیق دی ہے اللہ، ہم سب کو جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جو باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم سنے ہیں سمجھنے اور عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے پچھلے رمضان کے تمام نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو صحت اور تندرستی کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام کو اتحاد کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھ ایمان کی ثابت قدمی عطا فرما، جب آخری سانسوں میں پہنچا تو ہماری زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم إنه تعالى جواد كريم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأعظم وأكبر۔